السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور آباد ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج میں بہت دنوں بعد، شاید پورے 2 سال بعد مونگ کی دال بنانے جا رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے اس کو صاف کر کے بھگو کر رکھ دیں گے۔ اس سے دال جلدی گل جاتی ہے اور پھر مزے کی بھی بنتی ہے۔ سچ کہوں تو اس دال سے ایک بہت گہرا رشتہ جڑا ہے، جو صرف ذائقے کا نہیں، یادوں کا ہے۔ آج بس دل بہت چاہ رہا ہے کہ امی کی بنائی ہوئی ایک خاص چیز کے بارے میں بات کروں۔ امی کے تڑکے والی دال، کیا لاجواب ذائقہ ہوتا تھا اس کا۔ سادہ سی لگتی تھی دیکھنے میں، لیکن مزہ ایسا جیسے دل تک اتر جاتا تھا۔ اچھا جی، تو میں یہاں دال بنا رہی ہوں، تڑکے والی تو نہیں بنا رہی، لیکن دال بنا رہی ہوں، اور وہ بھی مونگ کی۔ امی جب دال بنایا کرتی تھی نا، تو کچن سے گھر سے ایک الگ ہی خوشبو آیا کرتی تھی۔ وہ دال کو پکاتی تھی، جب وہ گل جاتی تھی تو بس آخر میں آتا تھا تڑکا۔ پورا گھر خوشبو سے بھر جاتا تھا۔ ہم دور سے ہی سمجھ جاتے تھے کہ آج امی کی تڑکے والی دال بنی ہے، اور یقین کریں وہ دال بہت ہی مزے کی لگتی تھی اور بہت مزے کی بنتی تھی۔ اس طرح کی دال آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھی، اور نہ ہی میں نے کھائی ہے، نہ ہی میں نے ٹیسٹ کیا اس طرح کی۔ کہتے ہیں نا کہ ماں کے ہاتھ کا ذائقہ کہیں بھی نہیں ملتا۔ جیسا ماں کے ہاتھ کا ذائقہ ہوتا ہے نا، وہ تو کوئی بنا ہی نہیں سکتا، چاہے ہم لوگ جتنی مرضی کوشش کر لیں۔ تو کچھ ایسا ہی تھا کہ جہاں سے بھی میں نے جب بھی دال کھائی ہے، اس طرح کی دال میں نے نہیں کھائی۔ وہ بہت مزے کی دال بناتی تھی، اور مطلب بہت ہی اچھی بنتی تھی، سب کو بہت پسند آتی تھی۔ اور جب کبھی امی آتی تھی تو پھر امی بھی دال بناتی تھیں، آپی بھی بناتی تھی کبھی، تو بہت مزے کی بنتی تھی۔ آپی بھی اتنی اچھی دال بناتی تھی کہ کیا لاجواب ذائقہ ہوتا تھا۔ وہ مسور کی آلو والی دال بناتی تھی، اس میں آلو ڈالتی تھی آپی، اور اس میں بہت مزے کی دال بنتی تھی۔ تو بہت مزہ آتا ہوتا تھا جب امی تھیں اور آپی بھی آتی تھی، تو بہت مزہ آتا تھا۔ اب بھی آتی ہیں، لیکن امی کے بغیر وہ مزہ نہیں ہے جو امی کے ہوتے ہوئے آتا ہوتا تھا۔ ہم لوگ بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، تو بہت مزہ آتا تھا۔ امی کے بعد نہ وہ خوشبو آئی، نہ وہ آواز، اور نہ ہی وہ تڑکا، اور نہ ہی وہ مزہ جو ان کے ہونے سے آتا تھا کبھی۔ امی کے بعد شاید آج پہلی بار ہاتھ میں دال لی ہے، اور وہ بھی ایسے کہ آج ابو کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، ان کا پیٹ خراب ہو گیا تھا اور وہ ڈیوٹی پر بھی نہیں جا سکے۔ صبح تھوڑی سی چائے پی اور پھر ساتھ کچھ بسکٹس لیے، اور وہ بھی جیسے زبردستی۔ تو میں نے سوچا کہ یہ تو اس سے تو گزارا نہیں ہوگا سارا دن، تو پھر میں کچھ اور بنا لیتی ہوں ہلکا پھلکا سا۔ پھر میں نے کہا کہ چلو میں کھچڑی بنا لیتی ہوں، تو پھر میں نے کہا کہ کھچڑی بنانی ہے تو اس کے لیے تو دال میں نے منگوانی ہے، تو کیوں نہ پھر میں دال ہی بنا لوں۔ تو چکن پڑا ہوا تھا، میں نے فریج میں اس کو دھو کے رکھ دیا تھا، اور چکن پڑا ہوا تھا، میں نے کہا چلو یہ بنا لیتی ہوں، ساتھ دال میں نا چکن ڈال دوں گی تو اس طرح سے اچھی بن جائے گی۔ پھر میں نے ابو کے لیے کھچڑی بنانا شروع کر دی سب سے پہلے، کیونکہ پھر انہوں نے صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلو پھر میں پہلے کھچڑی بناتی ہوں تاکہ وہ کچھ تھوڑا سا کھا لیں، اور اس کے بعد پھر میں دوسرا سارا کام کروں گی، اور ساتھ میں کھانا بھی بنا لوں گی اور تیار کروں گی۔ تو یہی سوچا، پھر میں نے کھچڑی بنانا شروع کی۔ پھر میں نے جلدی سے پانی رکھا اوپر، اور پھر میں جب گرم ہو گیا تھا پانی، تو اس میں نے چاول ڈال دیے تھے۔ تو میں دال اس میں ڈالنا ہی بھول گئی تھی، کیونکہ دال تو دیر سے گلتی ہے، لیکن پھر میں نے اس میں ڈالی نہیں تھی، تو مجھے یاد بھول گیا۔ تو جب تھوڑی دیر بعد مجھے یاد آیا کہ یہ دیکھو میں نے تو دال جو ہے وہ تو ڈالی نہیں تھی، تو پھر اس کو میں نے تھوڑی دیر بعد جب مجھے یاد آیا تو پھر میں نے اس میں ڈالی تھی۔ تو شکر ہے کہ صحیح گل گئی تھی اور صحیح بن گئی تھی۔ تو اس طرح پھر میں نے کھچڑی بنائی جلدی سے، تو اس کے بعد پھر گرم گرم کھچڑی تیار ہو گئی تھی، اور میں نے ابو کے سامنے جب ان کے لیے کھانا رکھا، کھچڑی رکھی، تو جب انہوں نے پہلا ہی نوالا لیا تو انہوں نے کہا یہ تو بہت مزے کی بنی ہے۔ پھر جناب کیا ہونا تھا، میری تو تھکن کہاں گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، اگر آپ محنت کرتے ہو اور اگر آپ کی کوئی تھوڑی سی تعریف کر دیتا ہے تو آپ بہت خوش ہو جاتے ہو، اور آپ کی تھکن کہاں جاتی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ میرا بھی کچھ یہی حال تھا، گرمی بہت زیادہ تھی، اور میں نے سوچا کہ چلو میں نے یہ بھی بنانا ہے، اور ساتھ میں نے دال چکن بھی بنانا ہے، تو
گرمی میں تو میں نے بنایا، تھک تو بہت گئی تھی، لیکن پھر جب ابو نے یہ بات بولی تو میری تو تھکن کہاں گئی پتہ ہی نہیں چلا، اتنی میں خوش ہو گئی کہ چلو ٹھیک ہے، چیز اچھی تو بن گئی۔ تو اچھا لگا یہ سن کے۔ اچھا جی، تو کھچڑی تیار ہونے کے بعد میں نے ابو کے لیے کھانا نکال دیا، تو ابو کو دیکھ کر پھر میں فری ہوئی، تو پھر میں نے دال کی طرف آئی، پھر میں نے دال چولہے پہ رکھ دی تھی اور وہ بنتی رہی۔ پھر میں نے جلدی سے پیاز بنائے، ساتھ پیاز میں نے پہلے ہی بنا لیے تھے، کٹ کر لیے تھے، کیونکہ پھر میں نے ابو کو جلدی کھانا دینا تھا، اس وجہ سے پھر میں نے جلدی ہی کٹ کر لیے تھے۔ اور ساتھ میں اگر اوپر لیموں ڈال دیا جائے تو پھر تو کیا ہی مزہ آتا ہے، اور گرمیوں میں تو پیاز اور اوپر لیموں ڈال دیا جائے تو بہت ہی مزہ آتا ہے کھانے میں، اور دال کے ساتھ۔ دال بن رہی تھی اور پھر میں نے روٹیاں جو تھی، آٹا میں نے ہوٹل پہ بھیج دیا تھا کہ روٹیاں بن جائیں، تب تک گرم گرم ہوگی دال اور گرم گرم ہوگی ساتھ روٹیاں، تو بہت مزہ آئے گا۔ تو میں نے روٹیاں دے دی تھی ہوٹل پہ لگوانے کے لیے، تو وہ بھی تقریباً بننے والی ہی تھی، اور جیسے ہی دال بنی تو روٹیاں بھی بن گئی تھی، تیار ہو گئی تھی، گرم گرم روٹیاں اور گرم گرم دال۔ تو اس طرح سے کھانے کا بہت مزہ آیا اور بہت مزے کی دال بنی تھی۔ اچھا، تو آج کل نا موسم اتنا عجیب سا ہے کہ بارشوں کی وجہ سے ہر طرف نا نمی نمی سی ہو گئی ہے، اور اس وجہ سے کیڑے وغیرہ بھی نکل آئے ہیں، اور اس طرح سے مکھیوں میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، ہر طرف مکھیاں مکھیاں ہوتی ہیں، بہت عام ہو گئی ہیں مکھیاں، تو آج کل نا ان کی اتنی زیادہ افزائش ہو گئی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ موسم ٹھنڈا ہو گیا تھا، اور جب ہوا نہیں چلتی تو پھر تو حبس ہوتا ہے، اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ دل بھی گھبرانا شروع ہو جاتا ہے، اتنا عجیب سا موسم ہو جاتا ہے، اور ہوا بھی نہیں چلتی۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے گرمی سے جان چھوٹ گئی اور پسینہ وغیرہ کم آتا تھا، تو اس وجہ سے موسم اچھا ہو گیا تھا، کافی زیادہ فرق پڑ گیا تھا گرمی میں۔ اچھا جی، تو ایک اور بہت مزے کی بات ہوئی آج، کہ ویسے میں کافی دنوں میں حیران تھی کہ میری جو مرغیاں تھی نا وہ انڈے کیوں نہیں دے رہی۔ میں مطلب کہ روز جا کے چیک کرتی تھی، دیکھتی تھی کہ انہوں نے انڈے دیے ہیں یا نہیں دیے، لیکن وہ کافی دنوں سے نہیں دے رہی تھی، تو میں حیران تھی کہ پتہ نہیں یہ کیوں نہیں دے رہی ہیں۔ تو پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، نہیں دے رہے تو پھر ایسا ہوا کہ آج ابو نے صحن کے ایک کونے میں جہاں پر مٹی پڑی ہوئی تھی نا، اس کے نیچے دیکھا، تو کہتے ہیں کہ ادھر آؤ اور دیکھو یہ انڈے پڑے ہوئے ہیں، اور آپ کہہ رہی تھی کہ مرغیاں انڈے نہیں دے رہی ہیں آج کل۔ پھر پتہ چلا کہ مرغیاں چپکے سے ایک طرف انڈے جمع کر رہی تھی اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا۔ اچھا جی، تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، تھوڑا ایموشنل تھا۔ اللہ سب کی ماں کو سلامت رکھے، جن کی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا، اور اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہو تو لائک کر دو، شیئر کر دو، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اللہ حافظ۔